بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج دن ہے بدھ کا اور دسمبر کی 2 تاریخ ہے۔ آج ہم آپ سے ایک اہم خبر شیئر کرتے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو معاملات ہیں وہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ اب ایران نے اپنی ایک پولیسی اسٹیٹمنٹ بیان جاری کر دیا ہے، اور اس پولیسی اسٹیٹمنٹ بیان جاری کرنے کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک ہیں اس کے ساتھ کے جو قریبی دوست ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، انہوں نے بھی اس پر غور و خوض شروع کر دیا ہے، اور اپنی جو مزید ان کی تیاریاں تھیں، جو صلاحیتیں تھیں، ان کو مزید تیز کر دیا ہے۔ ایسا کون سا یہ پولیسی بیان تھا جو ایران نے دیا جس کی وجہ سے یہ مزید تیاریاں جو ہیں وہ تیز کرنی پڑ گئی؟ اس پر پورے خطے کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے ایسا پولیسی بیان؟ تو آئیں دیکھتے ہیں یہ کون سا پولیسی بیان ہے۔ جی جناب، تو ایران نے جو پولیسی اسٹیٹمنٹ بیان دیا وہ یہ دیا ہے کہ جی ہمارا جو جوہری سائنسدان مارا گیا ہے فخری زادے، اس کے پیچھے مکمل طور پر اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اس کو ریموٹ بم کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، پھر جو فوج تھی اس نے گولیاں چلائیں، گولیوں سے نشانہ بنایا۔ تو یہ باقاعدہ طور پر ایران نے اپنا جو ہے ایک پولیسی اسٹیٹمنٹ بیان جاری کر دیا ہے۔ اب پولیسی اسٹیٹمنٹ بیان جو جاری کی ہے، اس کی وجہ سے خطے میں جو حالات ہیں وہ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل کے اخبارات جو ہیں وہاں پہ یہ خبر شائع ہو چکی ہے کہ جی ایران کی طرف سے جو پولیسی بیان جاری کیا گیا، ایران کے اس بیان کے بعد جو پاکستان کے جو سول ملٹری قیادت ہے وہ سب ایک پیج پر ہیں، اور گاہے بگاہے وہ ایک دوسرے سے میٹنگ کر رہے ہیں، جو اپنی پالیسی ہے اس بارے میں اس کو ترتیب دے رہے ہیں۔ اب اسرائیل جو چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جی 20 جنوری سے پہلے جو ہے جو اس کے مطلوبہ اہداف ہیں ایران کے، جن کو اسرائیل نشانہ بنانا چاہتا ہے، ٹرمپ انتظامیہ کے ہوتے ہوئے ان کو اہداف کو حاصل کرے، کیونکہ 20 جنوری کو جو بائیڈن نے نئے صدر کا حلف اٹھانا ہے۔ جب نئے صدر کا حلف اٹھائیں گے تو جو ٹرمپ حکومت ہے اس کا وہ جو دور اقتدار ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور نیو صدر آ جائیں گے۔ نیو صدر جو آئیں گے وہ اسرائیل کے اگینسٹ ہیں، وہ اسرائیل کو اتنی فوکس نہیں دیتے جتنا کہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ اسرائیل کو فوکس دیتی ہے۔ تو اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو اس کے مطلوبہ اہداف ہیں ایران کے، تاکہ ایران کو کسی بھی کارروائی سے روکا جائے۔ اس کے جو اپنے مخبر ذرائع ایران کے اندر موجود ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی ایران اس مقام تک پہنچ چکا ہے، وہ کسی بھی وقت ایٹمی طاقت بننے کا اعلان کر سکتا ہے۔ تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو اکسایا جائے، وہ اسرائیل پر حملہ کرے، اس کے جواب میں امریکہ جو ہے اس کی ہمدردی حاصل کر کے جو امریکہ ایران پر حملہ کرے، یعنی کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کو جو لاحق خطرات ہیں اس کے دفاع کے لیے جو ہے وہ امریکہ ایران پر حملہ کرے۔ تو ایران کا جو اسرائیل کے ساتھ جو تنازع ہے اس میں امریکہ نے واضح طور پر اس کا ثبوت دے دیا ہے اسرائیل کی حمایت میں۔ اس نے ایک جو بیڑا ہے جو کہ جس کے اندر جنگی ساز و سامان ہے، جدید جنگی ساز و سامان ایئر کرافٹ موجود ہیں، جنگی طیارے موجود ہیں، اینٹی گن شپ ہیلی کاپٹر وغیرہ ہر چیز موجود ہے، اس کو خلیج فارس کے اندر اتار دیا گیا ہے تاکہ جو اسرائیل کو سیکورٹی خطرات لاحق ہے اس سے نمٹا جا سکے، اور اسرائیل کی سیکورٹی کو جو چیلنج کرتے ہیں اس کا دفاع کیا جا سکے۔ تو اسی وجہ سے جو اگر ایسا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے خلیج فارس کے اندر، اگر ایسی کوئی نئی جنگ چھڑتی ہے تو یہ جنگ چھوٹی موٹی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ارد گرد کے ماحول کو بھی گرما سکتی ہے، یہ دیگر ملکوں تک بھی پھیل سکتی ہے۔ اسرائیل نے جو ایران کا جو جوہری سائنسدان جو ایران نے یہ پولیسی بیان دی ہے کہ جی اسرائیل نے ہمارا جوہری سائنسدان جو ہے وہ اسرائیل نے مارا ہے، واضح بیان دیا ہے۔ اس کے بعد ایران کے اندر ایک اور واقعہ ہو چکا ہے، پاسداران انقلاب کے ایک اور جنرل کو شام کی سرحد کے قریب مار دیا گیا ہے ڈرون حملے میں۔ تو اسرائیل نے اب اس کے ایران کی جلتی پر اور تیل کا کام کر دیا ہے۔ ایک اور کام جو ایران کے اندر ڈیولپمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ ایران کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے ایک بل پاس کیا ہے، یہ کیا ہے کہ جو ایٹمی تنصیبات کا معاملے پہ جو عالمی تنظیم ہوتی ہے وہ ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کرتی ہے۔ تو ایران نے جو بل پاس کیا اس نے یہ کہا ہے کہ ایٹمی تنصیبات کے معاہدے سے ایران کو دستبردار ہو جانا چاہیے، اور یہ جو فخری زادے کو مارا گیا ہے اس کا بدلہ بھی ضرور لینا چاہیے۔ اس بیان کے تناظر میں اور جو ایران کا جو ایک پولیسی اسٹیٹمنٹ بیان آیا ہے جو اس نے دیا ہے کہ جی اسرائیل نے ہمارا جوہری سائنسدان مارا ہے اور اس کے پیچھے مکمل طور پر اسرائیل کا ہاتھ ہے، تو ہم اس کے بھرپور بدلہ لیں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو جو دیگر کے ساتھ دوست ممالک ہیں ان کے اندر بھی ایک نئی تشویش کی لہر جو ہے وہ توڑ گئی ہے کہ یہ کسی نہ کسی وقت بھی کوئی جنگ چھڑ سکتی ہے، کوئی حملہ ہو سکتا ہے۔ ایران اپنے اہداف کو حاصل کر کے رہے گا۔ ایران پہلے بھی ایسا کر چکا ہے کہ جو اگر اس کے ساتھ کوئی اور کرتا ہے تو ایران کا بدلہ بھی ضرور لیتا ہے۔
جیسے اس کا ایک پہلے جرنیل مارا گیا تھا عراق کے اندر، تو ایران نے اس کا بھی بدلہ لیا، اس کے سفارت خانے پہ حملہ کر دیا، پھر سفارت خانے میں حملہ کرنے کے ساتھ پھر ایران نے اعلان کیا جی ہم نے بدلہ لے لیا ہے۔ تو اس طرح کی یہ جو معاملات ہیں اس میں دیگر ممالک ہیں وہ خواہ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ یہ جو امریکہ کے اتحادی ہوں گے، جو اسرائیل کے اتحادی ہوں گے، وہ اس میں ایران کے خلاف جائیں گے، پھر جو دیگر دوست ممالک ہیں ایران کے وہ بھی اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ آیا اب کیا کیا جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب خلیج فارس کے اندر کیسے جنگ چھڑ جاتی ہے تو نئی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ خاص کر اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے، وہ کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آنے دے رہی اسرائیل پر، لیکن اسرائیل بھی یہ چاہتا ہے کہ جو بائیڈن کے آنے سے پہلے جو اہداف ہے اس کو مکمل طور پر حاصل کر لیا جائے، جو ایران کو ہے وہ ناکارہ بنایا جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ جی اب اس نے نیا اعلان کیا ہے جی کہ ایران کسی بھی وقت ایٹمی طاقت بن سکتا ہے، وہ اس طرح سے لوگوں کی اور ملکوں کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم ایران کو روکنا چاہتے ہیں وہ ایٹمی پاور نہ بنے، اور اس کی ایٹمی پاور روکنے کے لیے ہی ہم نے ایسا اقدام کیا ہے، اس وجہ سے وہ لوگوں کی ہمدردی بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اور ٹرمپ انتظامیہ مکمل طور پر کلی طور پر جو ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے۔ اب جو اس نے خلیج فارس کے اندر ایک بحری بیڑا اپنا بھیج دیا ہے وہ اس بات کا کھلم کھلا ثبوت ہے کہ جی امریکہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل پر کسی قسم کی آنچ آئے، وہ اسرائیل کے دفاع کے لیے خود کو پیش کرتا ہے کہ جی ہم اس کی سورنٹی کو جو ہے چیلنج کرنے والوں کے خلاف کام کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کے پیش نظر جو پاک فوج سول ملٹری جو قیادت ہے وہ ایک پیج پر آ چکے ہیں، پہلے بھی ایک پیج پر تھے لیکن اب وہ ایک پیج پر آ کے یہ ان کے درمیان 1 to 1 ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے متعلق ایک اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے کہ آیا اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اس کے تناظر میں ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے، ہماری ایسی کون سی تیاری ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں اس پر قابو پا سکیں یا اس کو کنٹرول کر سکیں۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے اوپر ایسا وقت آتا ہے تو اس وقت میں ہمارا کیا کردار ہوگا، ہماری فوج کا، ہماری حکومت کا، ہمارے معاشرے کا کیا اس کے وقت کردار ہوگا۔ تو اس تمام تناظر میں جو ہے اس وقت بہت ہی خلیج فارس کے اندر بھی جو بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کے تناظر میں، اور دیگر جو دوسرے معاملات ہیں، اندرونی معاملات بھی ہیں، جیسے کہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ جلسے جلوسوں میں نکلی ہوئی ہیں، کرونا وہ تیزی سے پھیل رہا ہے، حکومت چاہ رہی ہے کہ یہ اپوزیشن جو جلسے جلوس نہ کرے، لوگوں کی زندگی سے نہ کھیلے، جیسے آپ سمجھتے ہیں دیکھتے بھی ہیں کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو جب کسی فرد کو یا کسی لیڈر کو کرونا ہوتا ہے تو وہ خود کو کرنٹائن کر کے یہ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ گھروں سے باہر نکلیں۔ تو اس طرح کر کے حکومت اپوزیشن پہ تنقید کرتی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ حکومت پہ تنقید کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں معاملات کہاں تک جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس تمام تر صورتحال کو بغور ذہن میں اور بغور کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ آیا ایسا اگر کوئی ماحول پیدا ہوتا ہے تو اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوں گے، ہمیں کس کا ساتھ دینا ہوگا، کس کا ساتھ نہیں دینا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے پاکستان کا سوچنا ہوگا، سب سے پہلے ہمیں پاکستان ہے، پاکستان کے بعد پھر اور کی بات ہے۔